الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غیر مصافحین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا، یعنی ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب پانچویں پارے کے شروع میں محرمات کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حلال اور جائز ہے۔ نکاح کا مقصد پاک دامنی ہے، عفت قائم کرنا ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، دو گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں، یعنی جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ متع کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں، اور وہ عورت اسے قبول کر لے۔ اس میں نہ تو لفظ نکاح استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متع بھی حرام ہے۔ یہ ایسا فعل ہے متع کہ عقل بھی اس کو قبیح سمجھتی ہے، عقل بھی اس کو برا سمجھتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے اللہ رب العزت چند بنیادی ہدایات دے رہے ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے الرجال قوامون علی النساء۔ گھر میں حاکمیت اور ذمہ دار کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ذمہ دار اور حاکم مرد کو حاصل ہے، یعنی گھر کے سربراہ کا درجہ مرد کو حاصل ہے، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسا ہوگا جیسے راعی اور رعیت کا ہوتا ہے، یعنی عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہیں۔ تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے۔ یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم اور فضل میں یا کبھی جسمانی قوت اور طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ ضابطے کے خلاف نہیں۔ فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ یہاں دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے تین تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے بستر سے الگ کر دیا جائے۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا مناسب ہوگا کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی، دیہاتی بھی، جنگلی بھی، صحرائی بھی، شریف بھی اور اکڑ مزاج لوگ بھی، با کردار بھی اور بد کردار بھی۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کو مارنے کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو۔ ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ مظالم جو مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد پانچویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحمت دلی پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ یہاں طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں، مثلا جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی یا پاکی کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا ضروری ہے۔ بعض حالات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، مثلا آدمی کو احتلام وغیرہ ہو جائے یا اپنی اہلیہ سے حقوق زوجیت ادا کرے تو غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو اور طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے۔ تیمم کی نعمت صرف اور صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، باقی امتوں کے لیے تیمم نہیں تھا، صرف اور صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت محمدیہ کو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے، یہ خصوصیت اللہ نے دی ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس آیت کا شان نزول تو خاص واقعہ ہے کہ ہجرت سے پہلے حضرت عثمان بن طلحہ جو کعبے کی کنجیاں ان کے پاس ہوتی تھی، یعنی کعبے کی کنجی کے بردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا کہ عثمان شاید تم ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے جو ہے نا بیت اللہ کی کنجی لے لی اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی اور فرمایا یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ اب بھی انہی کے خاندان کے پاس بیت اللہ کے دروازے کی کنجیاں ہیں، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور فقہا کی اطاعت کرو۔ یہاں تین باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، ہم مخلوق ہیں اور مملوک ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنی اس کان سے اللہ تعالیٰ کی بات سن نہیں سکتے اور اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں۔ کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی بذریعہ جبریل علیہ السلام سنتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ القاء بھی فرما دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، اور اگر کوئی عربی سمجھتا ہو تو وہ قرآن و سنت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو۔ فقہا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تشریح کرتے ہیں، خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ آیت جو ہے نا اگرچہ خاص واقعے میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ تو عام ہے۔ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی ہے، اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی کے حکم میں ہے۔ جیسا کہ دیہاتی والا واقعہ مشہور ہے،
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 5ویں پارے کی اس آیت میں ہے۔ یہ انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر انبیاء، دوسرے نمبر پر صدیقین یعنی صحابہ کرام، اور تیسرے نمبر پر شہداء۔ پہلی بات کہ انبیاء علیہم السلام کی بات مانو۔ نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابی بھی نہیں، تو فرمایا شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو وہ بتائے گا کیسے؟ تو پھر فرمایا اولیاء، علماء اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو۔ تو ہمارے چاروں کے نقش و قدم پر چلنے کا حکم اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں دے رہے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں نازل ہے، لیکن حکم عام ہے۔ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے 2 طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔ اگر اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں اس مسئلے کو۔ اگر وہ موجود نہ ہوں تو علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کر کے حل کروائیں اس مسئلے کو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اللہ رب العزت نے قتل کے احکام بیان فرمائے ہیں اس آیت میں۔ مسلمان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ معزز سامعین، اولاً قتل کی 2 قسمیں ہیں، قتل عمد اور قتل خطا۔ قتل عمد جان بوجھ کر جو ہے نا کسی کو قتل کرنا۔ پھر قتل خطا کی یہاں پر 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہے، 100 اونٹ یا 10,000 دینار لازم ہوں گے۔ کفارہ میں ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا۔ اگر غلام میسر نہیں ہے جیسے آج کل کے زمانے میں تو پھر مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا۔ اگر کوئی ذمی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہو اس کو قتل کر دے کوئی مسلمان تو اس پر جو قاتل ہے نا مسلمان اس پر کفارہ اور دیت لازم ہوں گے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ گزشتہ آیات میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، تو چونکہ ان دونوں میں خوف و خطر کا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس آیت میں 2 چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بتایا ہے۔ ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ جس کام پر دوسرا حکم یہ ہے کہ جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اس سے اجماع جو ہے نا وہ امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے حجت ہے۔ گویا کہ اس آیت سے اجماع امت کا ثبوت مل رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے غیر سبیل المؤمنین، ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے جہنم کی وعید سنا رہے ہیں۔ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان فرمائی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر دوڑ گئے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت بہت پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب
دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، عقائد کا ٹھیک ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔